حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی بزرگ ہے۔ ان کے بارے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک اپنے بندوں میں سے ان کو زیادہ پسند فرماتا ہے جو مخلص، پرہیزگار اور گمنام ہوتے ہیں، جن کے چہرے گردآلود، بھوک کی وجہ سے پیٹھ کمر سے ملے ہوئے اور بال بکھرے ہوئے ہو۔ اگر وہ امراء کے پاس جانا چاہے تو انہیں اجازت نہ ملے، اگر کسی محفل میں موجود نہ ہو تو کوئی ان کے متعلق سوال نہ کرے، اگر موجود ہو تو کوئی انہیں اہمیت نہ دے، اگر وہ کسی سے ملاقات کرے تو لوگ ان کی ملاقات سے خوش نہ ہو، اگر وہ بیمار ہو جائے تو کوئی ان کی عیادت نہ کرے، اور جب مر جائے تو لوگ ان کے جنازے میں شریک نہ ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اویس قرنی انہی لوگوں میں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اویس قرنی علیہ الرحمہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا قد درمیانہ، سینہ چوڑا، رنگ شدید گندمی، داڑھی سینہ تک پھیلی ہوئی، اس کی نگاہیں جھکی جھکی، اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، زار و قطار رونے والا ہے، اس کے پاس دو چادریں ہیں، ایک بچھانے کے لیے اور ایک اوڑھنے کے لیے، دنیا والوں میں گمنام ہے لیکن آسمان میں اس کا خوب چرچا ہے، اگر وہ کسی بات پر اللہ پاک کی قسم کھا لے تو اللہ پاک ضرور اس کی قسم کو پورا کرے گا۔ اس کے سیدھے کندھے کے نیچے سفید نشان ہے۔ کل بروز قیامت نیک لوگوں سے کہا جائے گا، تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن اویس قرنی سے کہا جائے گا، تو ٹھہر جا اور لوگوں کی سفارش کر۔ چنانچہ وہ قبیلہ ربیعہ اور مضر کے لوگوں کی تعداد کے برابر گناہگاروں کی سفارش کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا علی المرتضی کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، جب بھی تم دونوں کی ملاقات اویس قرنی سے ہو تو اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کروانا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ تقریباً 10 سال تک حضرت سیدنا اویس قرنی کو تلاش کرتے رہے، لیکن ان کے بارے میں معلومات نہ ہو سکی۔ پھر جس سال امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق کا انتقال ہوا، اسی سال آپ رضی اللہ عنہ نے حج کے موقع پر جبل ابو قیس پر کھڑے ہو کر لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بآواز بلند فرمایا، اے یمن سے آنے والے حاجیوں، کیا تم میں کوئی اویس نامی شخص موجود ہے؟ یہ سن کر ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا اور عرض کی، ہم نہیں جانتے کہ آپ کس اویس کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ ہاں، میرا ایک بھائی ہے جس کا نام اویس ہے، لیکن وہ تو بہت غریب اور عام سا آدمی ہے، وہ اس قابل کہا کہ آپ اس کے متعلق سوال کرے، وہ تو ہمارا چرواہا ہے اور ہمارے ہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بہت غمگین ہوئے، گویا حضرت سیدنا اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اس شخص کا اس طرح بولنا آپ کو سخت ناگوار گزرا ہو۔ تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ عنہ نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا، تیرا وہ بھائی کہاں ہے؟ کیا وہ ہمارے حرم میں موجود ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، وہ حرم شریف ہی میں موجود ہے، شاید اب وہ میدان عرفات کی طرف گیا ہوگا۔ یہ سن کر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ فوراً میدان عرفات کی طرف چل دیے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ عاشق صادق ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے اور اونٹ اس کے گرد چل رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ اپنی سواریوں سے نیچے اتر آئے اور اس عاشق صادق کے پاس آ کر سلام کیا۔ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے نماز کو مختصر کیا اور نماز سے فارغ ہو کر سلام کا جواب دیا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا علی المرتضی نے پوچھا، اے شخص تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اپنی قوم کا مزدور اور چرواہا ہوں۔ آپ دونوں حضرات رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم تجھ سے ان چیزوں کے متعلق سوال نہیں کر رہے، بلکہ یہ بتائے آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں عبداللہ یعنی اللہ عز و جل کا بندہ ہوں۔ فرمایا، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ زمین و آسمان میں موجود تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، تم اپنا نام بتاؤ جو تمہاری ماں نے رکھا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے عرض کی، آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اویس قرنی کے متعلق چند نشانیاں بتائی ہے۔ ہم آپ کی باتوں اور رنگت کے متعلق بتائی ہوئی نشانیاں تو آپ میں دیکھ چکے ہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی اور بتائی تھی کہ اس کے سیدھے کندھے کے نیچے ایک سفید نشان ہوگا، آپ ذرا اپنا سیدھا کندھا ہمیں دکھا دے، اگر وہ نشان موجود ہو تو ہم پہچان جائیں گے کہ آپ ہی کے متعلق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے اپنے کندھے سے چادر ہٹائی تو آپ کے مبارک کندھے کے نیچے سفید نشان موجود تھا۔ نشان دیکھتے ہی دونوں صحابہ
رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا اویس قرنی کو بوسہ دیا اور فرمایا ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم ہی ہو وہ اویس جس کے متعلق ہمیں ہمارے نبی نے خبر دی تھی، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ رحمت اللہ علیہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ یہ سن کر حضرت اویس قرنی نے عرض کی میں نہ تو صرف اپنے لیے استغفار کرتا ہوں اور نہ ہی کسی فرد معین کے لیے، بلکہ میں تو ہر مومن مرد و عورت کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ آپ لوگوں پر اللہ پاک نے میرا حال تو منکشف فرما ہی دیا ہے، آپ لوگوں پر اللہ پاک نے میرا حال تو منکشف فرما ہی دیا ہے، اب آپ اپنے متعلق بتائے کہ آپ کون ہے، اب آپ اپنے متعلق بتائے کہ آپ کون ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے یہ سن کر جواب دیا یہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے اور میں علی بن ابو طالب ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت سیدنا اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ باادب کھڑے ہو گئے اور عرض کی اے امیر المؤمنین اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ سن کر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا اللہ پاک آپ پر بھی رحم فرمائے، آپ اسی مقام پر میرا انتظار فرمائے تاکہ میں آپ کے لیے مکہ مکرمہ سے کچھ چیزیں خرید لاؤں اور کچھ کپڑے وغیرہ لے آؤں، آپ مجھے یہی ملنا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی حضور آپ تکلف نہ فرمائے، شاید آج کے بعد میں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا اور ویسے بھی میں کپڑوں اور پیسوں کا کیا کروں گا، آپ رضی اللہ عنہ دیکھ ہی رہے ہیں کہ میرے پاس اون کی 2 چادریں موجود ہیں، میں انہیں پال تو نہیں دوں گا، اور یہ دیکھے میرے پاس چمڑے کے جوتے ہیں، میں اتنی جلدی انہیں بیکار توڑا ہی کروں گا۔ باقی رہا پیسوں کا مسئلہ تو میرے قوم نے مجھے اونٹوں کی رکھوالی اور چرائی کے بدلے 4 درہم دیتے ہیں جو میرے لیے کافی ہے۔ اے امیر المؤمنین میرے اور آپ کے سامنے ایک تنگ اور دشوار گزار کائی ہے جیسے صرف کمزور اور ضعیف لوگ ہی عبور کر سکیں گے، بس ہو سکے تو اپنے آپ کو ہلکا کر لے، اللہ پاک آپ پر رحم و کرم فرمائے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا درہ زمین پر مارا اور فرمایا اے عمر کاش تجھے تیری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، کاش وہ بانجھ ہوتی۔ پھر فرمایا کیا کوئی ایسا ہے جو مجھ سے خلافت کو اس کی ذمہ داری اور اس کے ثواب کے ساتھ قبول کر لے؟ حضرت سیدنا اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی اے امیر المومنین جو کوئی اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے وہ اس سے دور بھاگتا ہے، ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب آپ ایک طرف تشریف لے جائے اور میں دوسری طرف چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے گئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اونٹوں کو لے کر دوسری طرف چل دیے اور اونٹوں کو قوم کے حوالے کر دیا، پھر سب کام چھوڑ کر صرف اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور بالآخر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔